سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے، اور گھمنڈی جنت میں نہیں جائے گا۔ چاہے آپ مال بنا لیں، آپ مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، 50 ایکڑ زمین بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، مگر سرکار کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر گھمنڈ سینے میں رہا تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں کرتا، پسند نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، خربوں میں کھیلے اس کے باوجود اپنے آپ کو مسکین سمجھتا ہے۔ مال ہاتھ میں رہے، دل میں مال نہیں رہے، دل میں مال دینے والے کی محبت رہے۔ آج مال دل میں ہے، مال بڑھ رہا ہے، گھمنڈ کا پتلا سب ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اس سے بڑا کوئی ایماندار ہو اس کو سلام کرے گا، یا جس کی وجہ سے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے سامنے بھیگی ہوئی بلی بن کے گیا کہ سلام بھی کرے گا، کھڑا بھی ہوگا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھائے گا بھی۔ لیکن جس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے اس کو سلام تو مسکرا کے دیکھے گا نہیں اس کو۔ حضور فرماتے ہیں لا تؤمنوا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، You will not enter paradise، تم جنت نہیں جاؤ گے until you believe، جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اپنی آگ اپنے پانی میں جینے والا آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن کامل نہیں ہوگا۔ جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مومن بھائیوں کے درمیان محبت کرے۔ اور سب لوگ راگ الاپتے ہیں کہ محبت گھٹ گئی، محبت گھٹ گئی، کوئی ہر آدمی ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے، کوئی کسی کے پاس نہیں جا رہا ہے، یہ راگ الاپتا ہے۔ لیکن کوئی اس فیکٹر پہ غور نہیں کرتا ہے کہ آخر محبت گھٹ کیوں گئی۔ ہم جو انتظار کریں گے کہ آپ میرے پاس آئیے تو ساری زندگی میں انتظار کرتا رہوں گا، آپ میرے پاس نہیں آؤ گے، اور اگر آپ انتظار کرو گے کہ میں تیرے پاس جاؤں، ساری زندگی انتظار کرتے رہو گے۔ اگر میں اسی فارمولے پہ رہا جس پہ آپ آئیں تو نہ میں جاؤں گا نہ آپ آئیں گے، تو ساری زندگی گھمنڈ کا پتلا بن کر رہے گا۔ غریب آدمی اگر دین نہیں ہے تو پکا جاہل ہے، کیونکہ غریب پر نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، وہ صرف 5 وقت نماز پڑھے جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، وہ رمضان کا روزہ رکھے جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اسی کا سوال اس سے قیامت کے دن ہوگا، نہ قربانی کا سوال، نہ حج کا سوال، نہ زکوٰۃ کا سوال، نہ فطرہ کا سوال۔ کتنا ہلکا پھلکا ہے غریب، بس 8 گھنٹے محنت مزدوری کرے، نماز پڑھے، 10 منٹ ٹائم نکال کے، اس کے بعد سیدھے جنت جائے۔ کب جنت جائے؟ تمہارے گاؤں میں، تمہارے اس گاؤں میں مانڈلی میں جس کے پاس 100 بیگھہ زمین ہے، جس کے پاس 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، اگرچہ ہے نہیں کسی کے پاس، لیکن میں مان لیتا ہوں، سپوز دیٹ فار ایگزامپل میں مان لیتا ہوں 100 بیگھہ زمین کسی کے پاس ہے، 50 کروڑ کا بنگلہ کسی کے پاس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن ایک بندہ کرائے میں رہتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور حج تو فرض حج پر ہے نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے نہیں، اور اس کے پاس قربانی تو واجب ہے نہیں، صدقہ فطر واجب ہے نہیں، بس یہ 2 کام کرتا ہے، اور زنا سے، شراب سے، سود سے، جوا سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے بچتا ہے۔ تو وہ بندہ جو 1000 ایکڑ زمین کا مالک ہے، جو صاحب کئی کروڑ کی بلڈنگ میں رہتا ہے، اگرچہ وہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، مدرسہ میں دیتا ہے، غریبوں میں کمبل مانگتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، رمضان میں 1 لاکھ آدمی کو افطار کرواتا ہے، سب کرتا ہے، وہ جنت جائے گا اگر حرام سے نہیں حلال کماتا ہے، اور مسجد، مدرسہ، زکوٰۃ، خیرات سب کرتا ہے، جنت جائے گا وہ۔ لیکن اس سے 500 سال پہلے وہ جنت جائے گا جو غریب ہے، 500 سال پہلے۔ یہ کوئی مولانا صاحب نہیں بول رہا ہے، یہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی فرماتے ہیں میری امت کے فقراء امتی۔ کوئی فقیر بننا چاہتا نہیں، وہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں، جو صاحب وہ گاڑی پہ بیٹھ جائے اور مائک لگا دے اور پورے جمعرات اور جمعہ کو چندہ کر کے صاحب وہ 2-4 ہزار پہ جمع کر لے، وہ فقیر نہیں۔ فقیر کا مطلب وہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
جس پر حج فرض نہیں ہے، اتنا کم مال اس کے پاس ہے، قربانی واجب اس پر نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اپنا گھر نہیں، کرائے میں رہتا ہے، یا اپنا گھر ہے تو اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا انکم اس کے پاس نہیں ہے، بڑی آمدنی نہیں ہے، جس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو، قربانی واجب نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ یہ پریبھاشا ہے اسلامی شریعت میں، وہ فقیر ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مسکین ہے، اور جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، صدقہ فطر واجب ہو جائے، وہ فقیر ہے۔ تو فقیر میری امت کے فقراء، میری امت کے غریب، میری امت کے مسکین، چونکہ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو جناب جبرائیل امین نے آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی، اللہ نے کہا میرے محبوب کو سیر کراؤ جنت و جہنم، چونکہ خاص مہمان ہے تو مہمان کو دکھاؤ۔ جیسے آپ چلے گئے کشمیر تو کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا خاص مہمان ہے تو اس کو گلمرگ دکھلاؤ، اس کو ڈل جھیل دکھلاؤ، اس کو نشاط باغ دکھلاؤ، اس کو شالیمار باغ دکھلاؤ۔ تو اللہ کا خصوصی مہمان بن کے مصطفیٰ جب عرش پہ گئے تھے تو جب اللہ نے اپنا دیدار کرایا، انعامات سے نوازا، تو کہا کہ میرے محبوب کو جبریل جنت کی سیر کراؤ۔ جب جنت میں میرے آقا گئے تو سرکار فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء۔ حضور کیا کہتے ہیں، میں جنت کے دروازے پہ، وہ جنت دنیا کے جتنے بھی مکانات ہیں ابھی 200 سے زائد ممالک کے، اور جتنا بھی ڈیزل، پیٹرول، سونا، چاندی، ابرق، کوئلہ، جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی کرنسیز ہیں، روپیہ، پیسہ، ڈالر، یورو، ریال، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں جنت کی دھول کے برابر نہیں ہیں۔ اتنا سمجھ لیں، جنت وہ چیز ہے جہاں کی زمین ہیرے جواہرات کی ہے، جہاں کے مکان کی اینٹ سونے اور چاندی کی ہے، اور جس اینٹ کو جوڑا گیا ہے وہ مشک اور کستوری کے گارے پہ جوڑا گیا ہوگا، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا، ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا۔ ہمارا گھر کتنا ہوتا ہے؟ 1 بسہ، 2 بسہ، 1 ایکڑ، 2 ایکڑ۔ ابھی رات ایک جو ٹھہرا ہوا تھا، 4.25 بیگھا زمین خریدا، اس میں زبردست اتنا بڑا بڑا گھر، اتنا بڑا بڑا حال، صاحب میں تو دیکھ کے تنگ رہ گیا، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اتنا بڑا بڑا گھر، 4 بیگھا میں گھر، آپ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا بڑا بڑا گھر ہوگا۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ کیا کاروبار ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کاروبار ہے؟ بولا کہ بنگلور میں رہتا ہوں، کانچ والا کاروبار ہے، لیکن کاروبار ابھی ڈاؤن چل رہا ہے، حضرت کوئی تعویذ وغیرہ کچھ وظیفہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، میرا نمبر لے لو، اس کے بعد پھر میں بتا دیتا ہوں وظیفہ۔ یہ میں نے کہا کہ دیکھو وظیفہ، بولا کسی نے بولا کوئی کر دیا ہے، مکان میں لگایا 4 کروڑ روپیہ، کسی نے کوئی کر دیا، اب چونکہ ڈاؤن۔ میں نے کہا دیکھو یہ سب فالتو سب باتیں مت کرو، آج کل اتنے لوگ کمزور ہو گئے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک گھر کا 4 بندہ مرتا تھا تو کہتا تھا چلو اللہ نے موت لکھ دی ہے، مر گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت کا 4 جوان بیٹا شہید ہو گیا، ان کا اپنا شوہر بھی شہید ہو، مگر وہ بولی سرکار کے بارے میں بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہا گیا آقا علیہ السلام صحیح سالم ہے، سبحان اللہ۔ حضور کے پاس آ کے کہنے لگی سرکار میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، میرا شوہر شہید ہو گیا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ساری مصیبتیں ہیج ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، سب کچھ صحیح سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق رسالت، یہ رسول پاک کی سچی محبت۔ اور آقا علیہ السلام کی اپنی چہیتی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا حالت نزا میں چلا گیا، یعنی اب مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے ابا کو کہلا بھیجا، کن کے ابا؟ ساری کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہلا بھیجا کسی سے کہ حضرت سے کہہ دو کہ آپ کا نواسا حالت نزا میں ہے، حالت نظام ہے۔ سرکار نے کہا کہ جا کے کہہ دو میری بیٹی سے کہ وہ صبر کرے، صبر کرے۔ لیکن پھر سیدہ زینب بزید ہو گئی کہ نہیں، ابا سے کہو کہ وہ آئیں، ضرور آئیں، بیٹی کی بات تھی۔ پہلے تو آپ نے قانون سکھایا کہ صبر کرے، کوئی بھی مصیبت ہو صبر کرے، لیکن جب بیٹی بزید ہو گئی تو سرکار تشریف لے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں آ گئے۔ حضور کی گود میں نواسا ہے آپ کا ناتی، حضور کی گود میں ہے۔ یہاں ہم لوگ چھوٹے موٹے بزرگوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، مردہ کو زندہ کر دیا، ہاتھ پہ ڈال دیا، ہو گیا وہ ہو گیا۔ زندہ کر دیا کرامت ہے، کرامت سے دنیا نہیں چلتی ہے، کرامت حق ہے، کرامت سچ ہے کہ تاکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے۔ دنیا کرامت سے نہیں چلتی، دنیا محنتوں سے چلتی ہے،
دنیا عادت سے چلتی ہے، دنیا سسٹم سے چلتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام وہ تو صرف ایسے دیکھ لیتے تو ان کا نواسا زندہ ہو جاتا یا پھر مرتا ہی نہیں. فرشتہ اشارہ کرتے یہ میرا نواسا ہے، فرشتہ ایسے ہی چلا جاتا ہے. لیکن سارے پیغمبروں کے سردار علیہ السلام نے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں کہ آقا کی گود میں ان کا نواسا ہے اور سانس کی گھڑگھڑاہٹ جاری شروع ہو گئی اور حضور کی گود میں ہی ان کا نواسا انتقال کر گیا. کن کا؟ جو سارے پیروں کے پیر ہیں، جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے پیروں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، اکرم الخلق، افضل المرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین، آقا علیہ السلام. انا سید ولد آدم، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر اور کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا. اللہ نے اپنے محبوب کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. آپ مالک کو مختار ہیں. آپ کے پاس فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے پاس آؤں روح قبض کرنے کے؟ نہیں آؤں، اجازت نہیں تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جاؤں. وہ سرکار کا نواسا ان کی گود میں انتقال کر گیا. آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی. تب حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے. صحابہ کرام کہنے لگے حضور آپ بھی روتے ہیں کیا؟ کہا آنکھ سے آنسو بہنا یہ رحمت ہے، لیکن دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. کیا بات ہے، دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. یہ تو سرکار کا اپنا نواسا اور سرکار کا اپنا بیٹا جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، اپنا بیٹا حضور کا انتقال کر گیا. آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابراہیم میں تمہاری جدائی سے مغموم ہوں، انی بفراقک لمحزون، میں تیری جدائی سے مغموم ہوں. تبکی عینی، میری آنکھ آنسو بہا رہی، لیکن میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. حضور کا بیٹا مر گیا. ہاں ایک بوڑھا کسی کا مر جاتا ہے جبکہ عمر ہے 40-50 کے بعد مرنے کی عمر ہوتی ہے آدمی کی، اب مرنے کے قریب پہنچتا ہے. ایک بیٹا کسی کے پاس مر جائے، کسی کا باپ بوڑھا مر جائے بستر پہ پاخانہ کرنے والا، تو بغل والا عامل جھوٹا کیا بولتا ہے؟ کوئی کر دیا ہے، ابھی تمہارا باپ مرا ہے، اگلے سال تیری ماں مرے گی، چوتھے سال تم مرو گے، 5 سال میں تیرا سارا گھر اجڑ جائے گا. گھر اجاڑنے والا کالا جادو کر دیا گیا ہے. اب یہ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ صاحب ہاں کوئی علاج ہے اس کا؟ کہا ارے دنیا میں کس کا علاج نہیں ہے یار، سب کا علاج ہے. کہا کیسے ہوگا کالا جادو؟ 51,000 روپے لگے گے. مدرسے میں 51 روپے نہیں دیتے. اب وہاں جھوٹ بولا، 51,000 روپے قرض لا کے دیا اور وہ جھوٹا بولا. بس کل تک کالا جادو ختم ہو جائے گا، کل تک کالا جادو ختم ہو جائے گا. جھوٹے کو جھوٹا چاہیے. جیسے پیر ویسے مرید اسی طرح سے ہوتے ہیں. ذرا غور سے سنیے، موت 4000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ. 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی. کون کتنا جیے گا، کون کہاں مرے گا، کس کو کتنی روزی ملی. ذرا دیکھیے حضور کو لوگ پڑھتے رہے، سرکار کی سیرت کا لوگ مطالعہ نہیں کرتے. آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تب پتا چلے گا کہ ایمان کیا ہے. جب سرکار کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا تو آپ کا بیٹا اگر مر گیا تو عامل کے پاس کیوں دوڑ کے جا رہے؟ کیوں ایمان کمزور کر رہے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ موت لکھی ہوئی ہے، اپنے وقت پہ وہ مر گیا. حضور فرماتے ہیں فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان. آقا کیا فرماتے ہیں؟ لو مت کہو، کاش مت کہو، کاش ان کیس ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. فلا تقل لو مت کہو، ان کیس میں باپ کو ایم سے لے کے چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ جاتا. نو نہیں، لا مت، ان کیس مت کہو. فلا تقل لو منے ان کیس، اگر، یہ عربی کا لفظ ہے. لو ان کیس مت کہو کہ میں ایم سے لے کے جاتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا. حضور کہتے ہیں ایسا مت کہو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ،
اس لیے کہ لفظ لو شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے. لفظ لو شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے. شیطانی سوچ. پیچھے والوں کو آواز نہیں آتی. ارے کیا ہو جائے؟ آواز دو. پیچھے ہارن میں آواز دو. پیچھے والوں کو آواز نہیں پہنچ رہی. موبائل مائک تو ٹھیک بول رہا ہے, ہم تھوڑا سا دیکھ لیجیے پیچھے کے بند تو ایکو کو مت بڑھاؤ, آواز تھوڑی بڑھاؤ. پیچھے والے ساؤنڈ. ہر آدمی اپنے بزنس میں لگا لیتا ہے. یہ بندہ بزنس کرنے آیا ہے, ساؤنڈ کا پیسہ ہے, تو اس کو ٹھیک ڈھنگ سے بیٹھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. موبائل میں لگاؤ. سب کی عقل چوپٹ ہو گئی. حضور نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا؟ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں. یہ حدیث سنو سرکار کی, ادھر سنو, میری طرف غور سے سنو, بکواس مت کرو. حضور کیا کہتے ہیں؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں, لوگ پاگل ہو جائیں. بس ہو رہے ہیں پاگل. السلام علیکم, ٹھہریے, کانچ کھولنا ہے, گٹکا پھینکنا ہے, تب وعلیکم السلام, کیسے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ موت تو ایک سیکنڈ میں آ سکتی ہے, اچانک موت آتی ہے. ایسا نہیں کہ موت تیاری کے بعد موت آئے گی, نہیں, موت اچانک آتی ہے. قیامت اچانک آئے گی, دنیا کا وناش اچانک ہوگا, زلزلہ اچانک آتا ہے, بتا کے نہیں آتا ہے. موت بتا کے نہیں آتی, اچانک آتی ہے. کینسر والا 10 سال سے ہاسپٹل میں پڑا ہوا, آکسیجن پہ مر ہی نہیں رہا. یہ 18 سال کا جوان ابھی بائک لے کے نکلا, کچھ نہیں, بس ایک کتا سامنے آیا تھا, ایسے موڑا, گرا, مر گیا. سڈن اچانک. موت اچانک آتی ہے. موت قیامت اچانک آئے گی. اس لیے یہ مت کہنا کہ ہم وضو کر کے تیار رہیں گے, کلمہ پڑھ کے تب موت آئے گی. یہاں تو موت کلمہ پڑھنے کی مہلت نہیں دے گی. اس لیے ہر وقت زبان کو خالی رکھو, یہ گٹکا چھوڑ دو, ہمیشہ زبان پہ کلمہ جاری رکھو. جب موت آنی ہے آ جائے, لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, بس آخری بولی کلمہ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. سب موبائل میں لگا ہوا ہے, چوپٹ ہو گئے, دنیا کا سارا نظام چوپٹ ہو گیا. سب لوگ بس حضور نے جو کہا ہے سچ ہے. عقل رہتی تو پھر آدمی سوچ سمجھ کے سارا کام کرتا. اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک محفلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اب آواز پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی آپ تک, پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مانڈلی والوں نے کتنا زبردست کام کیا ہے. بہار والے کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں بہار, جھارکھنڈ, بنگال, اڑیسہ والے, دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے تمام اہل اسٹیج سے التماس ہے کہ دوران اجلاس موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کیا. کل ہی میں نے ایک مولانا صاحب کو ڈانٹا ہے, جبکہ میں تقریر کرتا ہوں ایک جملہ قاعدے سے میں بولتا ہوں تاکہ کوئی کامیڈی, کوئی قصہ کہانی نہیں, بلکہ کام کی باتیں بولتا ہوں, اور تاکہ لوگوں کی توجہ بنی رہے. محنت میں اپنے اوپر کرتا ہوں, میں بیچ میں ریسٹ نہیں کرتا ہوں, آرام نہیں کرتا ہوں, کنٹینیو لگاتار 2-2, 2.5, 3 گھنٹے بولتا ہوں. تو پھر اس کے باوجود یہ بندہ بغل میں بیٹھ کے موبائل چلا رہتا ہوں. سارا مجمع غور سے سن رہا ہے, سب کی توجہ ہے, میں اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں. یہ بندہ مولی صاحب ہو کر کے موبائل چلا رہا ہے. تب مجھ کو کہنا پڑا 10-20 منٹ, آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد کہ شاید ہمارے اس ٹاپک پہ وہ آنکھ اٹھائے گا, شاید ہمارے اس جملے پہ وہ سبحان اللہ بولے گا یا ہماری طرف دیکھے گا. جب میں دیکھا کہ یہ بندہ مست ہے, تب میں نے ان سے کہا سارے لوگ تقریر سننے میں مست ہیں اور میرا بھائی موبائل چلانے میں مست ہے. موبائل چلانے میں مست ہے. اس قدر موبائل کا رسیا بھوکا, جیسے کہ پہلی بار موبائل ہاتھ میں لگا ہو اور اس کے بغیر چین نہیں, جیسے کوئی مر رہا ہو, کوئی مر گیا ہو, جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو, اب نہیں پہنچے گا, جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی. اس قدر رسیا. کانپور میں ایک انجینئر مجھ کو چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا ریلوے اسٹیشن پہ. میں نے اسی طرح کی باتیں کی, موبائل کے نقصانات, اس کے فوائد پہ میں نے باتیں کی. آج جس کو ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پایا اسی موبائل کی وجہ سے. جس کو کنیز فاطمہ بن کر اپنی گود میں مجاہد کو جنم دینا تھا, مفکر پیدا کرنا تھا, اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ مجاہد کیا پیدا کرے گی؟ وہ مشرکوں کی گود میں جا کر کے کافر آباد. بے شک عورتیں وہی عورت ہے جو امامت تو نہیں کر سکتی ہیں وہ, مگر امام جنم دیتی ہے. عورت نبی نہیں بن سکتی ہے مگر نبی کو جنم دیتی ہے عورت. جتنے نبی پیدا ہوئے وہ سارے نبی اپنی ماں کی شکم سے پیدا ہوئے.
اور نبی نہیں بنی کوئی عورت مگر نبی کی ماں بنی، نبی کی ماں بنی، جہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ نہیں، مگر اس کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سارے نبی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ ایک نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کا باپ نہیں لیکن ماں ہے، ماں کی شکم سے پیدا ہوئے۔